بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے قربانی واجب فرمائی تھی، آج اسی کے بالکل برخلاف کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب قربانی کیا ہے؟ یہ قربانی معاذ اللہ خواہ مخواہ رکھ دی گئی ہے، لاکھوں روپیہ خون کی شکل میں نالیوں میں بہہ جاتا ہے اور معاشی اعتبار سے نقصان دہ ہے۔ کتنے جانور کم ہو جاتے ہیں اور فلاں معاشی نقصان ہوتے ہیں وغیرہ۔ لہذا قربانی کرنے کے بجائے یہ کرنا چاہیے کہ جو غریب لوگ ہیں، جو بھوک سے بلبلا رہے ہیں، تو قربانی کر کے گوشت تقسیم کرنے کے بجائے اگر وہ روپیہ اس غریبوں کو دے دیا جائے تو اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ یہ پروپیگنڈا اتنی کثرت سے کیا جا رہا ہے کہ پہلے زمانے میں تو صرف ایک مخصوص حلقہ تھا جو یہ باتیں کہتا تھا، لیکن اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ شاید ہی کوئی دن خالی جاتا ہو جس میں کم از کم 2-4 افراد یہ بات نہیں کرتے۔ تو میرے محترم سامعین حضرات، بات دراصل یہ ہے کہ ہر عبادت کا ایک موقع اور ایک محل ہوتا ہے۔ مثلاً کوئی شخص یہ سوچے کہ میں نماز نہ پڑھوں اور اس کے بجائے غریب کی مدد کر دوں تو اس سے نماز کا فرضیہ یہ ادا نہیں ہوتا۔ غریب کی مدد کرنے کا اجر و ثواب اپنی جگہ ہے، لیکن جو دوسرے فرائض ہے وہ اپنی جگہ فرض و واجب ہے۔ اور قربانی کے خلاف یہ جو پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ وہ عقل کے خلاف ہے اور یہ معاشی بدحالی کا سبب ہے اور معاشی اعتبار سے اس کا کوئی جواز نہیں ہے، یہ در حقیقت قربانی کے سارے فلسفے اور اس کی روح کی نفی ہے۔ قربانی تو مشروع ہی اس لیے کی گئی ہے کہ یہ کام تمہارے عقل اور سمجھ میں آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو، پھر بھی یہ کام کرو، اس لیے کہ ہم نے اس کے کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، ہم جو کہیں اس پر عمل کر کے دکھاؤ۔ یہ قربانی کی اصل روح ہے۔ جب تک انسان کے اندر اتباع پیدا نہیں ہو جاتی، اس وقت تک انسان نہیں بن سکتا۔ جتنی بدعنوانیاں، جتنے مظالم، جتنی تباہ کاریاں آج انسانوں کے اندر پھیلی ہوئی ہے، وہ در حقیقت اس بنیاد کو فراموش کرنے کی وجہ سے ہے کہ انسان اپنی عقل کے پیچھے چلتا ہے، اللہ کے حکم کی اتباع کی طرف نہیں جاتا۔ اور عبادات کے اندر یہ ہے کہ وہ نفلی طور پر جس وقت چاہے ادا کرے، لیکن قربانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ سکھا دیا ہے کہ گلے پر چھری پھیرنا یہ صرف 3 دن تک عبادت ہے، اور 3 دن کے بعد اگر قربانی کرو گے تو کوئی عبادت نہیں۔ کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ اس عمل میں کچھ نہیں رکھا، بلکہ جب ہم نے کہہ دیا کہ قربانی کرو، اس وقت عبادت ہے اور اس کے علاوہ عبادت نہیں۔ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ کاش یہ نقطہ ہمارے سمجھ میں آ جائے تو سارے دین کی فہم حاصل ہو جائے۔
دین کا سارا نقطہ اور محور یہ ہے کہ دین اتباع کا نام ہے۔ جس چیز میں اللہ تبارک و تعالی کا حکم آ گیا وہ مانو اور اس پر عمل کرو، اور جہاں حکم نہیں آیا اس میں کچھ نہیں ہے۔ قربانی کی عبادت کا سارا فلسفہ یہی ہے، اس لیے کہ قربانی کے معنی ہے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی چیز، اور یہ لفظ قربانی قربان سے نکلا ہے اور قربان قرب سے نکلا ہے۔ تو قربانی کا معنی یہ ہے کہ وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جائے، اور اس قربانی کے سارے عمل میں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہمارے حکم کی اتباع کا نام دین ہے۔ جب ہمارے حکم آ جائے تو اس کے بعد عقلی گھوڑے دوڑانے کا موقع ہی نہیں، نہ اس میں حکمتیں اور مصلحتیں تلاش کرنے کا موقع باقی رہتا ہے، اور نہ اس میں چھو و چرا کرنے کا موقع ہے۔ ایک مومن کا کام یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم آ جائے تو اپنا سر جھکا دے اور اس حکم کا اتباع کرے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حکم آ گیا کہ بیٹے کو ذبح کرو، اور وہ حکم بھی خواب کے ذریعے سے آیا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو وحی کے ذریعے حکم نازل فرما دیتے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ خواب میں آپ کو یہ دکھایا گیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے جیسے تعویل کرنے والا کوئی شخص ہوتا تو یہ کہہ دیتا کہ یہ تو خواب کی بات ہے، اس پر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر یہ بھی حقیقت میں ایک امتحان تھا کہ چونکہ جب انبیاء علیہم السلام کا خواب وحی ہوتا ہے تو کیا وہ اس وحی پر عمل کرتے ہیں یا نہیں؟ اس لیے آپ کو یہ عمل خواب میں دکھا دیا گیا، اور جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، تو باپ نے پلٹ کر اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں پوچھا کہ یا اللہ یہ حکم آخر کیوں دیا، اس میں کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے؟ دنیا کا کوئی قانون اور کوئی نظام زندگی اس بات کو اچھا نہیں سمجھتا کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ عقل کی کسی میزان پر اس حکم کو اتار کر دیکھے تو کسی میزان پر یہ پورا اترتا نظر نہیں آتا۔ یہ پورا واقعہ جو در حقیقت قربانی کے عمل کی بنیاد ہے، روز اول سے یہ بتاتا ہے کہ قربانی اس لیے مشروع کی گئی ہے تاکہ انسانوں کے دل میں یہ احساس، یہ علم، معرفت پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہر چیز پر فوقیت رکھتا ہے، اور دین در حقیقت اتباع کا نام ہے، اور جب حکم آ جائے تو پھر عقلی گھوڑے دوڑانے کا موقع نہیں، حکمتیں اور مصلحتیں تلاش کرنے کا موقع نہیں۔ مسلمان اللہ تعالیٰ کے حضور جو قربانی پیش کرتے ہیں، یہ ایک ایسا نذرانہ ہے کہ ادھر اس نے اللہ کے لیے قربانی اور نذرانہ پیش کرتے ہوئے جانور کے گلے پر چوری پھیری، ادھر قربانی کی عبادت ادا ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ نذرانہ قبول کر لیا، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، اور اب وہ جانور بھی پورا کا پورا تمہارا ہے، اور فرما دیا کہ یہ جانور لے جا کر کھاؤ، اس کا گوشت تمہارا ہے، اس کی کھال تمہاری ہے، اس جانور کی ہر چیز تمہاری ہے۔ امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کا اکرام دیکھیے
کہ نذرانہ مانگا جا رہا ہے، لیکن جب بندہ نے خون بہا دیا اور نذرانہ پیش کر دیا اور ہمارے حکم کی تعمیل کر لی تو بس کافی ہے، ہمیں اتنا ہی چاہیے تھا۔ چنانچہ فرمایا ہمیں تو اس کا گوشت نہیں چاہیے، ہمیں اس کا خون نہیں چاہیے، ہمیں تو تمہارے دل کا تقوی چاہیے۔ جب تم نے اپنے دل کی تقوی سے یہ قربانی پیش کر دی وہ ہمارے یہاں قبول ہو گئی، اب اس کو تم ہی کھاؤ۔ چنانچہ اگر کوئی شخص قربانی کا سارا گوشت خود کھا لے اس پر کوئی گناہ نہیں، البتہ مستحب یہ ہے کہ 3 حصے کرے، ایک حصہ خود کھائے، ایک حصہ عزیزوں میں تقسیم کرے اور ایک حصہ غرباء میں خیرات کرے۔ لیکن اگر ایک بوٹی بھی خیرات نہ کرے تب بھی قربانی کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی، اس لیے کہ قربانی تو اس وقت مکمل ہو گئی جس وقت جانور کے گلے پر چھری پھیر دی۔ جب میرے بندے نے میرے حکم پر عمل کر لیا تو بس قربانی کی فضیلت اس کو حاصل ہو گئی۔